سر اگر پبلک میں پذیرائی کی بات کی جائے تو سڑکوں پر جو لوگ نکلتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، اس سے تو یہ بات سمجھ میں لگتی ہے کہ یعنی کہ لوگ ان کو پسند کرتے ہیں۔ انہوں نے گین کیا ہے سر میں یہ نے. ان کی تاریخ اس طرح سے ہے اس کمیٹی کی، یہ جو آزاد کشمیر کے تاجر برادری تھے ان کی انجمن تاجران کے نام سے ایک تنظیم تھی، اور اس کے بعد جب وہ پورے آزاد کشمیر سے وہ لوگ بیٹھتے تھے، گپ شپ کرتے تھے، تو انہوں نے یہ انیشیٹو لیا اور بنایا اس کو جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی، جس کو ابھی کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد مختلف انہوں نے اجلاس بلائے، جلسے کیے، جلسے کرنے کے بعد جو اوورسیز کشمیری ہیں ان کی سپورٹ ان کو حاصل ہے، کیونکہ ابھی بھی اوورسیز کشمیری جو ہیں پاکستانی ہائی کمیشن لندن میں احتجاج کر رہے ہیں، کینیڈا میں احتجاج کر رہے ہیں، اس کے بعد ان کو پذیرائی ملتی ہے اور یہ بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں، اور ایک دم سے پتہ بھی نہیں چلتا، اور ایک دم سے ایک اتنا بڑا کراؤڈ جو ہے 29 ستمبر 2025 کو مظفر آباد میں اکٹھا ہوتا ہے کہ سارے لوگ دیکھنے والے حیران ہو جاتے ہیں کہ آخر ان کے پاس اتنی تعداد میں لوگ کہاں سے آئے اور ان کو اتنی سپورٹ کہاں سے ملی۔ اچھا، یہ آزاد کشمیر کے بارے میں بہتر جانتے ہو گے، لیکن آزاد کشمیری کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، میرپور کا، کہ لندن میں جو ہمارے پاکستانی رہتے ہیں نا اوورسیز، جی ایک اچھی خاصی تعداد جو ہے نا کشمیریوں کی، تو اوورسیز جو کشمیری ہے اگر وہ اس کے ساتھ ہے تو وہ تو انٹرنیشنلی اسے زیادہ آگے لے کے جا سکتا ہے. جیسے آپ نے کہا لندن میں مظاہرے ہو رہے ہیں، کینیڈا میں، ہائی لائٹ وجہ کر رہے کیا ہے کہ وہ کشمیری وہاں پہ رہتا ہے بڑے عرصے سے. کشمیری جو ہے وہ آزاد کشمیر کا جو کشمیری ہے وہ لندن کا مجھے پتہ ہے، میں نے ایک وقت میں اس پہ کام کیا تھا کہ پرپورشنیٹلی کس کی تعداد سب سے زیادہ ہے. تو پرپورشنیٹلی یہ ہوتا ہے کہ جی یہ میرپور ہے، یہ آزاد کشمیر ہے، اتنے لوگوں کی آبادی ہے، اس میں سے کتنے لوگ لندن میں سیٹل ہو چکے ہیں. سر برطانوی لاہور کے، پاکستان کراچی کے، یہ وہ ہم اس طرح کرتے ہیں. اس کو پرپورشنیٹلی کہا جاتا ہے اس لیے کہ اس میں پرسنٹیج جو نکلتی ہے نا وہ زیادہ ہوتی ہے. 100 لوگ ہیں، 100 میں سے 10 بندے رہ رہے ہیں، بندے تو صرف 100 ہیں، یہ 10% بنتا ہے. ایک جگہ پہ 10 لاکھ ہیں، ان کے 50,000 بندے ہیں، تو 100 میں سے جو 10 بندے رہتے ہیں نا وہ پرسنٹیج وائز زیادہ پرسنٹیج ان کی بنتی ہے، بجائے اس کے کہ 10 لاکھ میں سے 50,000 بندہ رہ رہا ہو. تو اس حساب سے میرپور کا اور آزاد کشمیر کی پرپورشنیٹلی زیادہ لوگ رہتے ہیں لندن میں. اور ابھی یہ آپ کو پتہ ہے کہ 2005 کا جو زلزلہ آیا تھا، کشمیر گرا تھا، بالکل شہر کو دیکھا جائے تو کشمیر کے شہر زیادہ متاثر ہوئے تھے. وجہ کیا تھی؟ اس میں ایک وجہ نکلی کہ وہاں پہ لوگوں نے گھر بنائے ہوئے تھے، عالی شان گھر پہاڑوں کے اوپر۔ پہاڑوں کے اوپر. اسٹرکچرل اور آرکیٹیکٹ میں ڈیفیکٹ تھا جس کی وجہ سے وہ گھر گرے تھے. یعنی کہ اس کا مطلب ہے ان کے پاس پیسہ ہے، جو باہر جاتے ہیں وہاں سے جو پیسہ آتا ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے. اب وہ جو امپیکٹ ہے نا، وہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو تم بتا رہے ہو کہ پہلے یہ تاجر برادری تھی، تاجر برادری کے اس حوالے سے نا بہت کم مثالیں دنیا میں ملتی ہیں کہ تاجر برادری الٹیمیٹلی پھر وہ ایک سیاسی رنگ میں سامنے آتی ہے. اس سیاسی رنگ میں سامنے آتی ہے جس سے باقی سیاسی جماعتیں متاثر ہو رہی ہوتی ہیں. ان کا کام ہی سیاست ہے. تاجروں کا کام سیاست نہیں ہوتا، سپورٹنگ ایلیمنٹ ضرور ہوتا ہے. کہ ایک وقت میں تھا نا کہ نون لیگ جو ہے نا وہ تاجر برادری نون لیگ کے ساتھ ہے، یہ ضرور ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ تاجر برادری خود ایک سیاسی رنگ بن کے سیاست کی شکل میں سامنے آ جائے. تو آزاد کشمیر میں یہ ہوا کہ تاجر برادری ایک سیاست کی شکل میں سامنے آئی. لیکن سیاست کی شکل میں سامنے آنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا، اگر آپ کی آواز میں زیادہ بندہ اکٹھے ہوتے ہیں تو آپ کے انٹینشن دیکھنی چاہیے کہ آپ کی انٹینشن کیا ہے. کہ آپ دیکھتے ہیں میرے پاس اسٹرینتھ بڑی آ گئی، ہوں تو میں کچھ بھی کرا لاؤں. یہ سیاست میں جو سیاست کو جانتے ہیں، جو سیاست کو پروبیلٹی اور پاسبلٹی کا نام دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں سیاست میں یہ نہیں ہوتا. انڈیا میں جب مہاتما گاندھی تھے، جب کانگریس دی، تو کوئی دوسری سیاسی جماعت نہیں تھی. کانگریس نے کبھی وہ حرکت نہیں کی تھی جسے کہتے ہیں نا کہ آپ اوور ڈوئنگ کر جائے. برطانوی راج تھا، اس کے خلاف موومنٹ چلاتے تھے، لیکن وہ موومنٹ بھی اس میں یہ ہوتا تھا کہ کئی دفعہ جو برطانوی راج تھا، جس کو گورا آپ کہتے ہیں، کہ گورے یہاں پہ حکومت کرتے تھے، گوروں نے زیادتی کر دی ہوگی. کانگریس نے اس طرح سے زیادتی سیاسی طور پہ نہیں کی تھی. ان کی الٹیمیٹلی کامیاب ہو گئی.
ادھر مسلم لیگ بھی بیچ میں شامل ہو گئی. یہ کامیاب کیوں ہوئے تھے؟ پوائنٹ یہ ہے کہ جب پاکستان بن رہا تھا تو مسلم لیگ ایک جماعت تھی، ایک ہی جماعت تھی، دوسری جماعت تو نہ ہونے کے برابر ہو گئی. یہ کامیاب کیوں ہوئے تھے؟ انہوں نے اوور ڈوئنگ نہیں کی تھی کہ پورے ملک میں ایک جماعت ہے. پاکستان میں ایک ہی مسلم لیگ ہوتی تھی قائزم کی. انڈیا میں مہاتما گاندھی اور نہرو کی ایک تھی کانگریس. انہوں نے اوور ڈوئنگ نہیں کی تھی. اگر اوور ڈوئنگ کرتے تو انڈیا پاکستان نہیں بن سکتا تھا. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس سپورٹ ہے. مطلب پاکستان بننے سے، پاکستان انڈیا بننے سے پہلے کانگریس کی سپورٹ، پورا انڈیا کانگریس کے ساتھ تھا، پاکستان پورے کا پورا مسلم لیگ کے ساتھ تھا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے پھر اوور ڈوئنگ کرنی. حالانکہ اس وقت میں گورے راج کر رہے تھے، یہاں پر گوروں کی حکومت تھی، گورے انویڈرز تھے. اب یہاں پہ آزاد کشمیر میں کوئی حکومت میں ہو اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن انویڈر نہیں ہے. آپ نے وہ سٹائل رکھنا ہے جس میں آپ کو اپریشیٹ کیا جائے، آپ کی پذیرائی ملے. کسی فورم پہ، پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے کہے کہ ہاں یار ان کی بات میں وزن ہے. لیکن اگر آپ اوور ڈوئنگ کریں گے تو بندہ کہے گا یار یہ تو لوگوں کو بہکانے والی بات ہے نا.